بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میرے ساتھ سپریم کورٹ کے رپورٹر وسیم ملک صاحب موجود ہیں اور ان سے آج ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو حالیہ دنوں میں الیکشن ہوئے اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوتا رہا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے آج ایک اور بڑا فیصلہ آیا ججز کے حوالے سے۔ اس تمام صورتحال کے اوپر وسیم ملک سے بات کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موڈ کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان انتخابات کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ایک الزام بھی ہے جو کمشنر راول پنڈی نے لگایا تھا کہ وہ مین کردار ہیں دھاندلی کے، انتخابات چوری کے حوالے سے۔ تو وسیم ملک صاحب بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج جو الیکشن کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی، اس حوالے سے انہوں نے کاروائی کی، تو کیا ہوتا رہا آج؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو چاچر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری بات یہ کی کہ آپ نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انتخابات کے بعد کے جو نتائج ہیں، جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کچھ نہیں کرنے جا رہے۔ قاضی صاحب نے اگر کچھ کیا، اگر اتنی بڑی نوبت آن پڑی، تو پھر قاضی صاحب ان انتخابات کو ویلیڈیٹ تو کریں گے، لیکن ان انتخابات میں جو کچھ ہوا اس پر قاضی صاحب لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ اور اس دن ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا، آپ نے دیکھا، آپ کی آڈینس نے بھی دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس پاکستان جس روز آپ جس کمشنر راولپنڈی کے بیان کا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی الزامات ہیں تو آ کے شواہد پیش کریں۔ خیر وہ معاملہ آگے پیچھے ہو گیا۔ اب آج کا جو معاملہ ہے نا، دیکھیے انتخابات کا، اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنیادی طور پر 3 کام کیے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سپریم کورٹ کو بے توقیر کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے دھاندلی سے متعلق الزامات کو نہ صرف کمرہ عدالت نمبر 1 میں سننے سے انکار کیا، بلکہ میڈیا پر بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے آج دھمکی دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ چیف جسٹس پاکستان اپنے 2 روز قبل کے فیصلے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انتخابات کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے توقیر کیا گیا ہے، اور کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے پرانے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یو ٹرن لے گئے ہیں، یا انہیں معاملے کی نوعیت کا نہیں پتہ تھا، کوئی بھی آپ نام دے دیجئے۔ سوموار کے روز یہی کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ اس کیس کی سماعت سے 1 روز قبل ہی مجھے اطلاع ملتی ہے کہ وہ درخواست واپس لے لی گئی ہے۔ اگلے دن ہم پہنچتے ہیں تو وہی کچھ ہوتا ہے۔ اس دن قاضی صاحب نے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلا، کہا کہ جی وہ جو درخواست گزار ہیں وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، نہیں کریں گے واپس، سنیں گے ہم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ رات گئے فیصلہ آیا، بڑی تڑیاں لگائیں انہوں نے۔ رات گئے فیصلہ آیا اور فیصلے میں لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ساز باز کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں کرنے دیا جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی حفاظت کرے گی۔ اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ وہ حفاظت کیا کرنی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو میں نے کہا تھا کہ بے توقیری کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی حفاظت یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک شخص جس نے ایک ایسی پراکسی پٹیشن فائل کی جو کروائی گئی، میں آپ کو بڑی اطلاعات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ پٹیشن فائل کروائی تھی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ پٹیشن واپس کروائی تھی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اس بندے کو بحرین بھیجا۔ اور گزشتہ روز بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو شخص ہے وہ اس وقت بحرین میں موجود ہے۔ ہاں جی، ہم حیران تھے۔ اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ قاضی صاحب نے خود بتایا کہ وہ شخص بحرین بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر قاضی صاحب نے وزارت دفاع کے تھرو نوٹس کروایا، ایس ایچ او کو تھرو، ایڈیشنل سیشن جج کے تھرو، کیا کچھ نہیں کروایا۔ تو ہمیں اس دن بھی پتا تھا کہ یہ درخواست گزار نہیں آنے جا رہا، ہمیں اس دن بھی پتا تھا کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی یہی کرے گی۔ اب کیا کیا؟ اب درخواست گزار نے کہا کہ جی میں درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نے وہ استدعا بھی منظور کی اور کہا کہ جی 5 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ وہ جو جیسے مرحوم عامر لیاقت صاحب نے کہا تھا پارلیمان میں کھڑے ہو کے، بڑا شورۂ آفاق ان کا فکرہ تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں۔ تو جو بریگیڈیئر اب نہیں ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، چلو جو درخواست گزار تھے سابق بریگیڈیئر اور اب محمد علی خان صاحب جن کا نام ہے، وہ جب لائے گئے تھے تو ان کو لانے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے کیا بات ہے بڑی، وہ 5 لاکھ روپے جمع کروا دیں گے۔ تو اس سے آپ کو کیا سیکھنا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ دیکھیے، جب آپ کے جہاں پر معذرت کے ساتھ جہاں پر آپ کے پر جلتے ہوں تو وہاں پر فرنٹ فوٹ پر آ کر نہیں کھیلنا چاہیے۔ مجھے آج افسوس ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی حفاظت صرف 5 لاکھ کی عوض بیچ دی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بے توقیری کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں، قیمت 5 لاکھ روپے قیمت لگائی ہے، جرمانہ قیمت چھوڑیں کہ 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ آپ بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ آپ کے پاس ہو تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عوام کا
عوام کا پیسہ، ججز کا وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے نام کے لیے. 5 لاکھ روپے ہونا ضروری ہے آپ کے لیے. تو یہ چیز تھی. اور دوسری سب سے اہم بات وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہارنے والے شوکت بسرا صاحب اپنی سیٹ جیتے ہوئے اپنی نشست، ان کی جو دھاندلی ہے، جیسے اس بار بڑی زبردست ایسی کہانیاں کہ وہ جو افلاطون کی کہانیاں بھی نہ ہوں، اور وہ پتہ نہیں ہم بچپن میں وہ جو کہانیاں نہیں پڑھتے تھے اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہانیاں. اور اگر انتخابی نتائج پہ وہ پرانے میتھمیٹیشینز جنہوں نے میتھس کو ایجاد کیا تھا، وہ ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی جو ہمارے منصوبہ سازوں نے ان انتخابات کے ساتھ کیا ہے. وہی سارا معاملہ تھا اور شوکت بسرا صاحب آئے. اچھا یہاں پر ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں کہ شوکت بسرا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. یعنی آپ پچھلے 3-4 روز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم ان انتخابات والے کیس میں آ رہے ہیں، ہم فریق بنیں گے، ہم قاضی صاحب کے آگے احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. آج شوکت بسرا صاحب آئے، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر بات کرنا شروع ہو گئے. جب آپ کی درخواست ہی دائر نہیں ہوئی تو آپ بات نہیں کر سکتے. یہاں تک چیف جسٹس قاضی فائزی سے سب درست ہیں جی، لیکن پھر قاضی صاحب نے جس طرح تضحیک کا نشانہ بنایا، بار بار نام لے کر شرمندہ کیا، وہ غلط تھا. اور پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہ آپ نے ایک بندے کو نہیں سنا کمرہ عدالت میں، نہ سنے، آپ کی ثواب دید ہے، مگر آپ کسی شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کر میڈیا پر بھی بات نہیں کرنی. اگر میڈیا پر بات کی تو اس کے نتائج کے لیے بھی تیار رہیں، ہم آپ کا لائسنس بھی منسوخ کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کریں گے. ایک شخص جس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان آ کر یہ سلوک کرے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شوکت بسرا صاحب بغیر کسی قانونی جواز کے وہاں پر موجود تھے، نہیں ہونا چاہیے تھا. تیاری کے ساتھ آتے، وکیل کے ساتھ آتے، کوئی پٹیشن فائل کرتے، یا جو باقاعدہ پراپر ریمیڈیز ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے. اس سے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. بالکل. مگر دیکھیں وسیم ملک صاحب، اگر وہ آ بھی گئے تھے، میں یا آپ یا کوئی بھی اس طرح آ کے کھڑا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، غلط ہے، مگر اس طرح قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے تضحیک کا نشانہ بنانا، ٹرولنگ کرنا، پھر ان کو جو ہے دھمکیاں دینا، پھر ان کو کہنا کہ جی آپ وکیل نہیں ہیں تو آپ نے کالا کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں کرنا. دیکھیے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. یہ تو چلیں ایک پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ شخصیت تھی اور بڑا پیار بھی ہے اور ان کا. بڑی معذرت کے ساتھ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شاید وہ سیاسی جماعت اور اس کے جو رہنما ہیں یا اس کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ پسند نہیں ہے. مگر جناب آپ عادل ہیں، عدل کرنا آپ کا صفت ہے. آپ اس وقت اس ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر آپ کا کام ہی، بنیادی ذمہ داری ہی انصاف کی فراہمی ہے. تو اس معاملے پر مت جائیے، ورنہ جب سے 17 ستمبر مجھے یاد ہے، 17 ستمبر 2023 سے آج تک غالباً کوئی 5 مہینے گزر چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. اس دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح جتنے لوگوں کو، جتنے وکلا کو، جتنے سینئر لوگوں کو، جتنے بیوروکریٹس کو تضحیک کا نشانہ بنایا، وہ ایک لمبی داستان ہے. آپ کی ویڈیو بھی گھنٹوں تک محیط ہو جائے گی. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کہ شوکت بسرا صاحب کی بھی غلطی تھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی غلطی تھی. دونوں کو اتنی ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے تھا. اور پھر جو تیسری اور اہم بات جو ہے کہ وہ دھمکی جو ہے تحریک انصاف کے لیے قاضی صاحب کی وہی نا کہ جی آپ اگر کورٹ روم میں بیٹھ کر بات نہیں کرتے تو پھر بات نہیں سننا چاہتے تو پھر آپ میڈیا پہ بھی نہ سنیں. تو بہرحال یہ وہ سارا معاملہ تھا. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی اہم بات جو میں یہاں پر اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، قاضی صاحب کو بڑی تکلیف ہے میڈیا سے. قاضی صاحب مجھے آج لگ رہا تھا کہ جب میں کورٹ روم میں بیٹھا تھا، میں قاضی صاحب کو دیکھ رہا تھا، قاضی صاحب آبزرویشنز دے رہے تھے. مجھے ایک لمحے کے لیے لگا یا تو ہفتے کے روز قاضی صاحب کا ہمیں دیا گیا انٹرویو قاضی صاحب بھول چکے ہیں، یا پھر قاضی صاحب نے اس پہ یو ٹرن لے لیا، ماننے سے انکار کر دیا. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. کیونکہ اس روز خبریں یہ چلیں کہ جی جب ہم انٹرویو کر رہے تھے اسی دوران ہی خبریں چل رہی تھیں. ہمارا انٹرویو تھوڑا لیٹ چلا چینلز پہ. خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ججز کا اجلاس ہو رہا ہے چیف جسٹس کے چیمبر میں اور کچھ سو موٹو کی تیاری ہو رہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب کو آج بنیادی طور پر 2 چیزوں پر بڑی تکلیف تھی. ایک یہ تھی کہ یہ جو درخواست تھی انتخابات والی، یہ بھی میڈیا پہ کیوں چلی، اور وہ جو ہمارے متعلق ایک اجلاس کی کہانی میڈیا نے بتائی، اس پر میڈیا بعد میں معذرت بھی نہیں کرتا، اس طرح کی خبریں چلاتا ہے. آپ رجسٹرار سے پوچھ لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، ایک مرکزی چینل کا نام لیا. تو بہرحال وہ اگین پورا ایک معاملہ اٹھایا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، میڈیا کو بھاشن دیتے رہے کہ صحافت کیسے ہوتی ہے. تو ایک لمحے پہ یہ بھی آ کے کہا کہ جی آپ لوگ تو ہمارے خلاف کچھ بھی چلا سکتے ہیں، ہم ججز ہیں، ہم پریس کانفرنس کر کے وضاحت نہیں دے سکتے. حضور والا آپ پریس کانفرنس کر کے وضاحت نہیں دے سکتے تو آپ نے میرے سوالات کے جواب میں کیا کہا تھا اس نے؟ پریس کانفرنس ہی تھی. آپ آئے، آپ نے آ کے اپنا موقف سامنے رکھا اور آپ دینا چاہتے تھے اس روز موقف. اور یہ میں کیٹاگوریکلی کو 50 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس روز کیا صورتحال ہوئی تھی. تو اب میڈیا کا کیا کام ہے؟ اچھا یہاں پر بھی قاضی صاحب ڈنڈی مار رہے ہیں، یہاں پر بھی معذرت کے ساتھ قاضی صاحب آدھی بات بتا رہے ہیں. میں اپنی اطلاعات پر قائم ہوں، میں اپنی انفارمیشن پہ قائم ہوں، اور یہ ہوا ہے ایسا
کہ قاضی صاحب، جسٹس منصور، جسٹس سردار طارق مسعود، یہ 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ سو موٹو لینے کا اختیار رکھتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد، اور ان کی جانب سے انیشیٹ ہوا معاملہ. تمام ججز سے رائے لی گئی. اب جن ججز سے رائے لی گئی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. جن ججز نے رائے کیا دی، کسی نے کہا سو موٹو لینا چاہیے، کسی نے کہا نہیں لینا چاہیے، یہ بھی پتہ ہے. تو قاضی صاحب نے خبر کا اس حصے تک کہہ دیتے کہ آپ کی خبر درست تھی. خبر صرف اتنی قاضی صاحب کو ہاتھ لگی، جو کہ ٹھیک ہے، سورسز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ہمارے. اب سپریم کورٹ میں چیمبر میں کیا چل رہا ہے ہم وہاں دیکھ تو نہیں سکتے. سورسز ہیں جو پہلے بھی ہمیں خبریں دیتے ہیں اور درست ثابت ہوتی ہیں، بعد میں بھی ہمیں دیں گے. اور اس دوران اگر کوئی اوپر نیچے بات ہو گئی تو اس کو اتنا بڑا معاملہ بنا لینا کہ یہاں آ کے کہہ دینا کہ جی ایسے صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے اور ان چینلوں کا حساب. ایک جے آئی ٹی اور بن گئی ہے نا. وہی نا، تو یہ ساری بات کی. اب خبر اس حد تک درست تھی کہ رائے لی گئی تھی، اس حد تک خبر غلط تھی کہ کوئی اجلاس ہوا ہے. تو یہ سارا آج کا معاملہ ہوا ہے. اچھا، دوسرا آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. قاضی صاحب کی ایک دیرینہ جو خواہش تھی کہ مظاہر علی اکبر نقوی کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، ان کو کوئی سزا جزا کے حوالے سے کام کرنا ہے، تو قاضی صاحب کی وہ خواہش آج پوری نہیں ہو گئی. اچھا دیکھیے، میرا نا اس حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے جو ہمیشہ میں رکھتا رہا ہوں. ججز احتساب سے بالاتر نہیں ہیں، ججز کا احتساب ہونا چاہیے. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے. مگر یہ ججز کا احتساب تب کیوں ہو جب آپ کی ملک کی اسٹیبلشمنٹ چاہے. یہ ججز کا احتساب تب ہی کیوں ہو جب آپ کے ملک کے ججز اسٹیبلشمنٹ کو سرو کرنا چھوڑ دیں. یہ ججز کا احتساب تب ہی کیوں شروع ہو جب ججز اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لینے سے انکار کر دیں. اور میں اس بار بھی بارہا اس موقع پر اس ایشو پر بول چکا ہوں کہ ہر سال پاکستان میں 3 سال بعد نا ایک نیا ڈاکٹرائن آتا ہے. وہ ایک الگ سے ہوتا ہے ٹوٹلی پچھلے ڈاکٹرائن سے. یہاں ریاست کا کوئی ڈاکٹرائن نہیں، انفرادیت کا ڈاکٹرائن ہے، اور پھر وہ ریاست کا ڈاکٹرائن بنا دیا جاتا ہے. موجودہ ڈاکٹرائن کی جو ایک سب سے بڑی کامیابی میں کہہ سکتا ہوں، عدلیہ کو بے وقت کرنا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تھا عدلیہ کے فیصلے نہ ماننا. دوسرا طریقہ تھا کہ عدلیہ سے اپنی منمانی کے فیصلے لینا پولیٹیکل انجینئرنگ سے، تاکہ عدلیہ بے وقت ہو. تیسرا تھا کہ عدلیہ کے ججز کے خلاف کارروائی کرنا، ان سے استعفے لینا اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کرنا. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو بھی معاملات ہیں فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اگر وہ سزا قصوروار ٹھہرے جاتے ہیں تو استعفیٰ دے کے بچ نہیں نکلنے چاہیے، انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. وہ بھی اتنا، اگر اس ملک کے سیاستدان ہمیشہ احتساب کے سامنے آتے ہیں تو ججز کو بھی آنا چاہیے، کوئی اور مقتدرہ کو بھی آنا چاہیے. بالکل. لیکن جب آپ کی انٹینشن ہی میلا فائڈی ہو تو معاملہ وہ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا. سپریم کورٹ پاکستان 2018 کے کیس میں کہہ چکی تھی، عافیہ شیربانو کیس تھا جس میں ریٹائرڈ یا مستعفی ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی اور وہ اپیل بھی قاضی صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے اٹارنی جنرل ان کی مرضی سے لگی، قاضی صاحب کی خواہش تھی. تو بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بھی بادیوں نظر میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ اپیل لگی، 5 رکنی بینچ بنا. آج اس بینچ نے فیصلہ دیا. اس بینچ نے اس حد تک فیصلہ دیا کہ اگر ایک جج جس کے خلاف کارروائی انیشیٹ ہو چکی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی انیشیٹ کر دی ہے شکایات پر، اور اس دوران جج یا تو ریٹائر ہو جاتا ہے یا استعفیٰ دے جاتا ہے، تو اس کی کارروائی نہیں رکے گی، اس کی کارروائی چلتی رہے گی. سپریم جوڈیشل کونسل کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا ہے. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی اب یہ اس کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اگر سمجھے کہ نہیں کرنی تو وہ نہیں کرے گی، کرنی ہے تو کرے گی. بہرحال جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کٹ دا سٹوری شارٹ پھنس چکے ہیں. ان کے خلاف اب سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کی اجازت مل چکی ہے. لیکن آج یہ ایک رسمی کارروائی تھی. اس سے قبل ابھی یہ فیصلہ تھا، ابھی اس فیصلے پہ سٹے نہیں تھا. عافیہ شیربانو پہ امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کر رہا تھا. کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 4 سماعتیں کر چکے ہیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں. جی 4 سپریم جوڈیشل کونسل کی 4 کارروائیاں ہو چکی ہیں بیٹھ کے. تو اب یہی ہے کہ 8 مارچ سے قبل ہر صورت سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملے پر کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی، اور جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اب تک کی عدالت کونسل کی پروسیڈنگز کو دیکھ کر انہیں گلٹی ٹھہرایا جائے گا. تو یہ وقت بہت کم ہے، 8 مارچ تک یہ کام ہر صورت کرنا ہے، اس لیے آج یہ فیصلہ دیا گیا. جی تو بہت بہت شکریہ وسیم ملک صاحب، آپ نے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی تمام صورتحال سے آگاہ کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.